السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 پر ہماری بحث چل رہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرنے کے بعد جس مسئلہ پر باب قائم کیا ہے کوشش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے استدلال کیا جائے۔ صحیح بخاری بری پڑی ہے، یہاں تک ایک عرب شیخ نے اس پر مستقل کتاب بھی لکھ دی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری میں آیات سے استدلال کیا ہے، اس پر پوری کتاب ہے۔ کس آیت سے کیا استدلال کیا ہے یہ باقاعدہ مسئلہ ہے۔ آپ ایسے سمجھیں صحیح بخاری قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ صحیح بخاری اس انسان کی کتاب ہے جس کا منہج وہی تھا جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہمیں امت کو، علماء کو یہ سبق سمجھایا ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ کو بیان کرنا ہے، لکھنا ہے، مسئلے کی ہینڈنگ دینے کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے مقدس قرآن سے دلیل لینی ہے، پھر احادیث ذکر کریں، اس کے بعد جو بھی کرنا ہے۔ جب بھی صحیح بخاری پڑھتے ہوئے کوئی آیت کریمہ ہمیں ملے اور بہت زیادہ ہیں، ہم نے پھر رک کر سارے کام چھوڑ کر اس آیت کریمہ پر غور کرنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ کتنا مطالعہ کرنا ہے؟ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے کتنا مطالعہ کرنا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تو ہم کم از کم 100 تفسیر کا مطالعہ کریں۔ ایک مفسر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم، منہج، بصیرت، علم کی پختگی، گہرائی دی ہوتی ہے، وہ اس پر بحث کرتا ہے۔ کیا ایک مفسر دنیا جہاں کے علوم کا ماہر ہوتا ہے؟ وہ تو بھائی کچھ کا ماہر ہے، باقی کا ماہر نہیں ہے۔ تو ہر مفسر کو، ہر محدث کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم ودیعت کیا ہوتا ہے۔ میں یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ 2 تفسیریں پڑھیں گے تو 2 مفسرین کی بصیرت، ان کا فہم، ان کا منہج، ان کا استنباط، استخراج آپ پڑھ سکیں گے۔ کچھ فائدہ ایک سے مل جائے گا، کچھ فائدہ دوسرے سے مل جائے گا۔ کیا اس کائنات میں قرآن کریم کہ ماہرین صرف 2 ہی گزرے ہیں کہ سینکڑوں ہیں؟ سینکڑوں۔ پھر ہم تیسرے کو دیکھیں گے، چوتھے کو دیکھیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ صلاح الدین یوسف، حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ اجمعین سے ہوتے ہوئے ابن کثیر تک جائیں گے۔ ابن کثیر کے سے پہلے ہوتے ہوئے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تفسیر پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ ابن قیم کی تفسیر نکات پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔
ہمارے دور کے امام امین شنقیطی امام المفسرین ہمارے دور کے، ان کی تفسیریں ازوال بیان پڑھیں گے۔ یعنی جب ہم ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ محدثین کی تفسیریں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ مفسرین کی کتابوں کا مطالعہ کریں، پھر سلف صالحین کی تفسیریں، محدثین کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی تفسیروں پر مبنی اقوال پڑھیں گے۔ ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کے لیے ایک شخص، ایک طالب علم، ایک ماں بہن بیٹی ایک مہینہ لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ ایک مہینہ ایک آیت کی تفسیر کا ہی مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح کا ہوگا جس نے 2 تفسیروں کا مطالعہ کیا 10 منٹ میں؟ چلو جی اگلی آیت کریمہ، اگلی دونوں برابر ہوں گے؟ ہاں بڑا فرق ہوگا۔ فرق کیا ہوگا؟ جو 2-4 کتابوں کا مطالعہ کر کے تفسیر پڑھانے والا ہے، تفسیر کرنے والا ہے، خطبہ درس دینے والا ہے، اس کے پاس فہم و بصیرت بالکل تھوڑی ہوگی۔ گویا کہ اس نے 2 ہی شیوخ سے تفسیر کا فن پڑھا ہے اور آگے پڑھا رہا ہے۔ یہ کوئی بڑا مرتبے والا مفسر نہیں بن سکے گا، بڑا جہاندیدہ انسان، قرآن کی صحیح بہت زیادہ بصیرت رکھنے والا نہیں بنے گا۔ ہاں گزارے لائے جیسے ترجمہ تفسیر مساجد میں ماشاءاللہ علماء بیان کر رہے ہیں، تو چھوٹے لیول کا چھوٹا موٹا مترجم قرآن کا خادم بنے گا جو اس نے محنت کی ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا فہم دے دے، ملکہ دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے تفسیر میں خادم بنا دے، خادم قرآن بنا دے، تو پھر اس کو کشتیاں جلا کر اپنے مطالعہ کی وسعت کو بہت ہی زیادہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا کا مرجع بنا دیتا ہے جو شخص اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ایک ہی فن کو بنا لیتا ہے، پھر مسلسل ساری زندگی اس فن کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ بعض شیوخ سے ہم نے یہ سنا یہ بات کہ جو شخص ایک فن کی 20 سالہ خدمت کر لیتا ہے، وہی فن پڑھ رہا ہے، وہی پڑھا رہا ہے، اسی پر کتابیں لکھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اس فن کا اپنے دور کا ایک عظیم شخص بنا دیتا ہے کہ دنیا کا وہ مرجع بن جاتا ہے۔ ابھی چند باتیں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت کریمہ لکھی شروع میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یہاں تک آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری میں۔ جب ہم مکمل آیت قرآن کریم میں نکالتے تو مکمل آیت کیا ہے؟ اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ یہاں تک یہ آیت کریمہ مکمل ہوتی ہے۔ مبارک ہو اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے امت کے لیے قرآن و حدیث کے علم کو آسان کر دیا۔ اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں جتنی بھی صحیح احادیث مروی ہیں وہ کہاں ملیں گی؟ الجامع الکامل میں۔ میری آپ سے گزارش ہے
الجامع الکامل جو ہم نے شائع کی آپ کے پاس ہمارے ادارے میں موجود ہے الحمدللہ 19 جلدوں والی، وہاں کتاب و تفسیر نکالیں، کتاب و تفسیر نکالیں۔ کتاب و تفسیر میں سورۃ النساء نکالیں تفسیر، اس میں 163 اسی آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیں، جتنے بھی صحیح احادیث ہیں آپ کو اکٹھی ملیں گی، یہ آپ نے دیکھنا ہے، دیکھیں گے نا۔ یہ الجامع الکامل پڑھی، 2 نسخے پڑھے، ادھر الجامع الکامل پڑھی۔ اچھا، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں قولہ تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا متصل بقولہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان متصل ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرمان کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ یسألک اہل الکتاب، ایک منٹ، ہاں، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ آیت کریمہ ھذا متصل بقولہ، یہ قول متصل ہے اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ۔ دوسرا ارشاد باری تعالیٰ کیا ہے؟ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، واضح۔ فعالم تعالی ان امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امر من تقدمہ من الانبیاء، کیا مطلب؟ یعنی امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وحی کے اندر وہی ہے جو سابقہ انبیاء والا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وحی والی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو وہی معاملہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء رسول پر وحی آتی تھی، بعینہ ہی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی آتی تھی۔ جیسے پہلے شک و شبہ کرنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے، بعینہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں شک و شبہ کرنے والا انسان بھی دار اسلام سے خارج ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ یہ آیت لا کر ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، ظنی کا نہیں۔ یہ مشہور باتیں بعض نے کتابوں میں لکھی ہیں، ان کی باتیں غلط ہیں۔ حدیث جب صحیح ثابت ہو جائے اس پر ہمارا ایمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، مسلمان مومن کے دل میں، ہمارے دل میں ایسے ہی ہوتا ہے جب ایک حدیث صحیح ہے، ہم نے پڑھ لی ہے، مطالعہ تحقیق کر لیا ہے، سلف خلف محدثین کے ہاں وہ صحیح حدیث ہے، اس پر عمل ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں کچھ شک و شبہ ہوتا نہیں۔ انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بیان کیا، پھر
بڑے بڑے برگزیدہ لوگ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سکہ، نیکی تقوی کے پہاڑ، عدل و ضبط کے پہاڑ لوگوں نے اس حدیث کو ہم تک پہنچایا۔ جو حدیث صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچ جاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ایمان اور یقین کی یہ صورتحال ہو جانی چاہیے، لوگوں یہ حدیث صحیح ہے۔ در مع الدلیل کما دار الانصار، اپنے بات کو، اپنے خواہشات کو، اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، ہاں ویسے ہی دلیل کے ساتھ گھوم جائیں جیسے انصار صحابہ، اللہ اکبر، جیسے انصار صحابہ نماز کے دوران یہ بات سن کر گھوم گئے تھے کہ لوگوں کی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، گھومے تھے کہ نہیں؟ اپوزٹ انہوں نے نماز کے اندر ہی چہرے کر لیے تھے۔ تو مومن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اور شک کرو اپنے باپ کی بات پر، اپنے استاد کی بات پر شک کرو، سیاستدان کی بات پر شک کرو، کر سکتے ہو، لیکن وحی پر شک نہیں کر سکتے، قرآن پر شک نہیں، قرآن کے مسئلے پر شک نہیں، حدیث پر شک نہیں، حدیث کے مسئلے پر شک نہیں۔ تو کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ حرام ہے جو صحیح حدیث پر شک کرے۔ جنہوں نے احادیث بیان کی ہیں، الحمدللہ ان محدثین کے اقوال سنت کو لازم پکڑنے میں ہزاروں اقوال پر مشتمل کتابیں بری ہوئی ہیں۔ ان سلف خلف نے ہمیں اتباع سنت کا کیسا درس دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی وہی سبق دے رہے ہیں، علم یقینی کے فائدہ۔ اصل میں اشاعرہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اشاعرہ وغیرہ کا رد کرنا چاہتے ہیں، ان کے گمراہ نظریے کا، جو کہتے تھے کہ وحی کی نصوص یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر قرآن و حدیث کی نصوص یقین کا فائدہ نہیں دیتی، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کائنات میں کون ہے جس کی باتیں یقین کا فائدہ دیتی ہیں؟ بتاؤ جی، کون ہے؟ اور کون ہے؟ اشاعرہ، دیگر کہ یہ گمراہ فرقے جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن و حدیث کی نصوص یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، تمہاری باتیں یقین کا فائدہ دیتی ہیں؟ شیطان لوگوں، تمہاری باتیں یقین کا فائدہ دیتی ہیں، تمہاری باتوں پہ یقین کر لیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس دور کے اشاعرہ کا رد کر رہے ہیں۔ یہ فرقے جہمیہ، معتزلہ، مشبہہ، معطلہ، مکیفہ، جہمیہ، یہ سارے گمراہ فرقے آج بھی موجود ہیں، لیکن نام تبدیل شدہ ہیں، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے، کوئی کس نام سے۔ وہی نظریات جو اشاعرہ کے اس وقت تھے آج بھی کے لوگوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے ساتھ پکی سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ لگی؟ تیسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کو صحیح بخاری کے شروع میں لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث وحی ہے، قرآن و حدیث وحی ہے، وحی ہے، یقینی ہے۔ جس نے قرآن و حدیث کے یقینی ہونے میں شک کیا، گویا اس نے پہلے رسولوں کی نبوت کے یقینی ہونے میں بھی شک کیا۔ سمجھ گئے؟ امام بخاری رحمہ اللہ وحی کے اس بات پر وہ آیت لائے ہیں جن میں پہلے انبیاء رسول کا ذکر ہے۔ جس نے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وحی پر شک کیا،
گویا کہ اس نے پہلے نبیوں کی وحی پر بھی شک کیا۔ ہمارا ایمان ہے جیسے پہلے نبیوں پر اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، بعینہ ہی ہمارے پیارے پیغمبر سید الرسل والانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوتی تھی۔ وحی سے روگردانی اختیار کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ کفار کا کام تھا۔ وہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہم وحی کو نہیں سمجھتے، کفار کا یہ کام تھا، بھائی وحی ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کی قسم آج لوگوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، علم وحی کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اپنے علماء کے نظروں کو یقین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کی بات تو شک ہو، حدیث پر شک ہو۔ صحابہ کرام نے جیسے حدیث کو سنا آگے بیان کیا، اے میں تقا اے میں ہدا، آج کے دور کے پوری دنیا کے ائمہ محدثین کے تقوی علم کو جمع کر لیا جائے، اللہ کی قسم ایک محدث کے علم اور تقوی کے برابر ہو سکتے نہیں، نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو بیان کرنے کے لیے انہی علماء انہی محدثین کی ڈیوٹیاں لگائی تھی، پیدا کیا تھا، جو علم کے تقوی کے پہاڑ تھے، جنہوں نے انصاف کرتے ہوئے انصاف کیا ہے۔ اگر سگا باپ بھی ضعیف ہے تو جھوٹ بولا، بات چھپائی نہیں، بتایا لوگوں میرا باپ ضعیف ہے، بچو بچو، میرا باپ کذاب ہے، میرا فلاں شاگرد ضعیف ہے، کذاب ہے، میرا فلاں استاد جھوٹا ہے، اس سے بچو۔ اچھا، کفار یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہم وحی کچھ سمجھتے نہیں، اصل میں اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 87-88 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ نبی وحی بیان کرتا ہے، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جب نبی رسول تمہارے پاس علم لاتا ہے، وحی لاتا ہے، ایسی وحی جو تمہاری خواہشات کے مطابق ہوتی نہیں، خواہشات کے مطابق نہیں ہے۔ دل کے اندر ایک امام کی میں نے ایسی محبت غلو پر مبنی بٹھائی ہوئی ہے کہ نہیں جی، میرے امام نے چونکہ بات نہیں کہی، میں کیا کہوں؟ یہ کتنی غلط اور گمبھیر بات ہے۔ ہم نے اپنے قرآن اور حدیث وحی کو بھی اپنے پیغمبر کا اپنے امام کا محتاج کر لیا۔ نہیں جی، جب تک میرا امام نہیں کہے گا میں کو کہوں۔ ہائے، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، وحی لی نہیں، تم نے تکبر کیا۔ تو تکبر کیا ہے؟ حق کو ٹھکرا دینا۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو جو وحی کو نہیں لیتا وہ متکبر ہے، جو وحی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے امام کے قول کو فائق سمجھتا ہے، وہ متکبر ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام تھا، یہ مسلمانوں کا کام تھا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں تھا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہائے ہائے میرے اللہ،
وقالوا قلوبنا غلف، کافر کہتے تھے وحی کے بارے میں نا ہمارے دل نہیں اس کو مطمئن ہوتے. قلوبنا غلف، ہاں تمہارے دل پردے میں ہیں، تمہارے دل اندھے ہو چکے ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، تمہارے اندر اتنا گند، اتنا کفر، اتنی شیطانیت جمع ہو چکی ہے کہ اللہ کی لعنتیں پڑتی ہیں اس شخص پر جو قرآن و حدیث کے وحی ہونے کا انکار کرتا ہے یا شک کرتا ہے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو آگے کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سورۃ البقرہ 87-88. سورۃ النساء 155 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی پر شک شبہ کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ہائے یہودیوں تم نے نبیوں کو قتل کر دیا، تمہیں شک گزرا وحی پر، تم نے سمجھا ہی نہ، تم نے نبیوں کو قتل کر دیا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہے دلوں کی آبیاری کے لیے، دلوں کو زرخیز کرنے کے لیے، دلوں کی گندی سرزمین کو ایمان والی سرزمین بنانے کے لیے، دلوں کو جہنم کی سزا سے نکال کر جنت کا دل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی. تو تمہیں وحی میں شک ہے؟ چلو کرو وحی میں شک، کرو وحی میں شک. دلوں کو پردے میں رکھو، دلوں کو گند سے ملوث رکھو، دلوں کو قرآن و حدیث سے متنفر رکھو، نفرت بھرو اپنے دلوں کے اندر. قیامت کو سب کچھ واضح ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوتا ہوں نجی مجالس میں، بھائیوں بہنوں، دنیا میں تو آپ کسی کا پیروکار ثابت ہو سکتے ہیں بھی میں فلاں کا فالور ہوں، میں فلاں کا فالور ہوں. ہمیں صرف قرآن و حدیث کا ہی فالور ہونا چاہیے. ماں باپ کی بات، استاد کی بات، امام فقیہ کی بات، کسی محدث کی بات قرآن و حدیث کے مخالف ہو، ہمیں پورے احترام محبت کے ساتھ قرآن و حدیث کو لینا ہے بلا شک و شبہ. قبر کے اندر بھی قرآن و حدیث کی پیروی چلے گی. جنت اور جہنم کے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، اور کوئی کام چلے گا نہیں. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ، تمہارے دل پردوں میں ہے، قرآن حدیث نہیں سمجھتے، وحی نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے. اللہ والو دلوں کو پاک صاف رکھو، دلوں کو شفاف رکھو، دلوں کو چڑیوں جیسا بنا لو. مومن کے دل میں کسی کے بارے میں حسد بغض، اوے ہم تو لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اللہ والو گناہ ہے، حرام ہے حسد رکھنا، دل میں بغض رکھنا، نفرت رکھنا. کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہے تو بیٹھ کے حل کر لو، تاکہ اللہ کے دربار میں پیش ہو تو تمہارے دل صاف ہوں، شفاف ہوں. ہم تو اپنے دل میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں لوگوں دلوں کو صاف رکھو. تو وہ دل کتنا غلیظ اور شیطان گندا دل ہے جس دل کے اندر قرآن و حدیث سے نفرت موجود ہو. اللہ والو اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو. ہاں ہمارے کند ذہن ہیں، ہمارے ذہن ان پڑھ لوگوں سے وابستہ ہو چکے، انہوں نے ہمیں چیزیں پڑھا کر سمجھا کر طریقے سے قرآن و حدیث میں دور کر دیا ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اپنی خواہشات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، قرآن و حدیث کو وہی سمجھو
یہ جنت کی ضمانت ہے، نہیں سمجھاتی پھر بھی کہو کہ یہ چونکہ قرآن و حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اسی پر میرا ایمان ہے، خواہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہم نے اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے نیچے رکھنا ہے، اوپر رکھنا، یہ نہیں کہنا جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بھائی تیری عقل ہی ناقص ہے، تیری عقل ہی فضول ہے، جس کے اندر قرآن و حدیث کا صحیح فہم نہیں آ سکتا تو گولی مار عقل کو، قرآن و حدیث کو مان، تجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی۔ چوتھی بات، اللہ رب العالمین کے، یہ جو بھی میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورۃ النساء آیت نمبر 155 ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی جن کا حکم دیا، جن سے روکا، وہی کے طریق سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ بتاؤ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، جن کا حکم دیا، ان کو ہم نے پہچانا تو کیسے پہچانیں گے؟ وہی کے طریق سے۔ جس نے وحی کو اہمیت نہ دی گویا اس نے اللہ رب العالمین کو اہمیت نہ دی۔ وحی کا انکار اللہ کا انکار ہے، وحی کا انکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ وحی میں شک، اللہ کی ذات میں شک ہے، وحی میں شک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک ہے۔ پیچھے ہم نے وہ بات کی تھی، ابن قیم تو کہتے ہیں یہ طاغوت ہے جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو لیتا ہے، تو ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث کو ہی فالو کرنا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے ایک حرف بھی نہیں چھپایا، کچھ چھپایا ہے نہیں، بلکہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ام المومنین ہماری ماں طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، من حدثک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتم شیئا من الوحی فلا تصدقہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں امی جان یہ فرمایا کرتی تھیں، جو تجھے کہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وحی سے کچھ چھپایا ہے اس کی تصدیق کرنی نہیں، فلا تصدقہ، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ ان اللہ تعالیٰ یقول یا ایہا الرسول یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ جو بھی اللہ نے وحی کس کو پہنچاؤ، تو نبی پاک نے پہنچا دی ہے، چھپائی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے وحی سے ایک حرف بھی، ایک نقطہ بھی محمد رسول اللہ نے نہیں چھپایا، اور ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام نے اس وحی کو من وعن آگے پہنچا دیا ہے، لکھ کر محفوظ کیا، عمل کر کے محفوظ کیا، زبانی یاد کر کے وحی کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ آج بھی مکہ مدینہ کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، وہاں بھی صحابہ کرام کے ہاتھ کی لکھی آیات احادیث موجود، الحمدللہ موجود ہے کہ نہیں؟ موجود ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ صحیح بخاری کی حدیث 7553 ہے۔ ایک اور بات، جس نے بھی وحی کو یقینی طور پر لازم پکڑا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وحی کو یقینی طور پر، ایمانی طور پر لازم پکڑا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ گمراہ فرقوں نے وحی کے متعلق عجیب و غریب فلسفے بنا رکھے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ میں ان کی خوب خبر لی ہے۔ ہمیں اپنی کتب کو، میرے جملوں پہ غور کرنا، یہ جملے میں نے اپنی شرح بخاری میں جو لکھے ہیں غور کرنا، ہمیں اپنی کتب کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو اور اپنے فقہ کو 100% وحی الہی کے مطابق کرنا ہوگا۔
جو ہم کتابیں لکھی ہیں، یہ لکھ چکے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، دیکھیں ان میں جو کمی کوتاہی ہے وہ ڈلیل کر دیں۔ میرے عمل کے اندر جو کمی کوتاہی ہے سنت کی مخالفت میں، قرآن کی مخالفت میں، ان کو ہم ڈلیٹ کریں، 100% قرآن و سنت کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ یہی تقاضا ہے، یہی تقاضا ہے اطیع اللہ باطیع رسول کا۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء و رسول نے علیہم الصلوۃ والسلام نے وحی کو لینے اور اسے ادا کرنے میں امانت سے کام لیا ہے، اور ان امور میں معصوم تھے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس پر کوئی شک و شبہ ہمیں نہیں ہے۔ امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی رحمہم اللہ نے کہا العصمہ فيما يتعلق بالتبلیغ او بتلقي الوحی عن اللہ عز وجل فإنه لا خلاف بین اہل السنة والجماعة ان الانبیاء والمرسلین معصومون فی هذا الباب۔ اصول اہل السنة والجماعہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 4 ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے وحی کو لینے میں، وحی کو آگے پہنچانے میں امانت و دیانت سے کام لیا ہے۔ اس پر اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے عزیزو، چونکہ وحی کی بحث چل رہی ہے، وحی نام ہے قرآن اور حدیث کا، تیسری چیز وحی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے، بے تکی بارشیں، بے موسمی بارشیں، بڑے بڑے عذابوں سے امت مسلمہ پوری دنیا گزر چکی ہے، لیکن تبدیل ہوتی نہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، جو ہماری غلطی کمزوری تھی کہ ہم وحی کو چھوڑ چکے تھے، امریکہ کے یہودیوں عیسائیوں کے سسٹم کو ہم نے لانچ کیا، دل و دماغ کے اندر، گھروں کے اندر، سکولوں کے اندر، محنت مزدوری کے اندر ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، تو ہمیں چاہیے تھا ہم توبہ کر کے واپس آ جاتے، لیکن ہم نے توبہ کی نہیں۔ بڑے جھٹکے لگے ہمیں، بڑے جھٹکے لگے، ہم نے توبہ نہیں کی۔ چلو، ہمیں حکم ہے کہ ہم مرتے دم تک قرآن و حدیث کی آبیاری کرتے رہیں۔ ہماری وجہ سے، ہماری کتابوں کی وجہ سے، ہمارے سبق کی وجہ سے ایک شخص کو بھی اتباع قرآن و سنت کی توفیق مل گئی، شاید اللہ اسی بہانے میں معاف کر دے۔ تو حدیث کی حجیت ایک بہت بڑا میدان ہے، ہم نے خود بھی حدیث کو حجت سمجھنا ہے، سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے جیسے میں نے بیان کیا، اور امت کے اندر بھی اس قرآن و حدیث کے حجت ہونے کو ہم نے عام کرنا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں حجت حدیث کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے کہ حدیث قرآن کی طرح حجت ہے، دلیل ہے، برہان ہے، اور اپنے آپ کو دفاع حدیث کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ جہاں بھی کوئی اعتراض کرے، سوشل میڈیا لے لیں، کوئی مسجد لے لیں، سکول کا یونیورسٹی لے لیں، ہم اتنے پختہ ہو جائیں، ہم اتنے پختہ ہو جائیں کہ ہم ہر جگہ قرآن و حدیث کا دفاع کر سکیں پیار محبت کے ساتھ۔ محدثین نے دفاع حدیث پر بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر دفاع حدیث کی کتابوں کو ہونا چاہیے، حجت حدیث کی کتابوں کو ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث کی لائبریریاں ہمارے کتابوں گھروں میں، فتاویٰ کی، عقیدے کی، منہج کی کتابوں کو ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے، تاکہ ایک نئی جنریشن پیدا ہو، ایک متبعین کی جماعتیں تیار ہوں۔ تو ہمیں حجت حدیث میں کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے،
پھر احادیث کا بڑا مطالعہ کرنا ہے. کم از کم صحیح بخاری تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ پڑھے، ازبر کر لے. بیٹیاں بیٹے، گھر کا ماحول ہم ایسا بنا دیں کہ بیٹی صاحبہ جب تک تو قرآن کی تفسیر نہ پڑھے گی، میں نے تو 10ویں کے امتحان نہیں دینے دینا، تو باپ روک سکتا ہے نا، باپ روک سکتا ہے نا. تو وہ ایسا ٹینشن دے بھی قرآن کی تفسیر پڑھ، 2-4 استانیوں سے 2-4 مدرسوں سے پڑھ، 8-10 تفسیروں کا مطالعہ کر، پھر آگے بات کروں گا. میٹرک کی تفسیر ہوگی ہے، میٹرک بیٹی FA بھی کر، پڑھ، ہم نہیں روکتے. میری بھی بیٹیاں بیٹے اسکول بھی پڑھ رہے، دنیا بھی دین دونوں پڑھ رہے الحمدللہ. اور دنیا کو پڑھیں گے تو دنیا کو سمجھا سکیں گے نا. ہم نے کون سی اور مخلوق کو سمجھانا نہیں بھائی، دین دنیا دونوں تلے میں ہونی چاہیے. الحمدللہ ہمیں یہ سکول میں ہی ہمیں یہ پہاڑے، یہ الجبرا، یہ جیومیٹری، یہ ہے نا چیزیں ساری ہم سکول میں پڑھی ہیں الحمدللہ. وہ ہم قرآن و سنت کو افہام و تفہیم کے لیے استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے. سکول کی ساری تعلیمات وہ قرآن و حدیث کی معاون ہم نے بنانی ہے. قرآن و حدیث کو چھوڑنا ہے نہیں. وہ کیوں سیکھنی ہے؟ تاکہ قرآن و حدیث کو ہم اچھے طریقے سے آگے شیئر کر سکیں. اچھا، سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر اور کم از کم صحیح بخاری، کم از کم صحیح بخاری. یہ تو ہر مسلمان کی زندگی کا نصاب ہونا چاہیے، گھروں میں نصاب ہونا چاہیے. اور بیٹی صاحبہ چلو ہمیں 3 حدیثیں صحیح بخاری کی روزانہ پڑھ کے سنایا کرو، پھر سونا ہے. ہم نے نماز فجر کے بعد تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے اور سونے سے پہلے صحیح بخاری کی کلاس ہو رہی ہے. کتنا ببرکت وہ گھر ہوگا. کہاں کلاسیں ہوتی ہیں؟ کہاں کلاسیں ہوتی ہیں؟ وزیر آباد میں کافی سال پہلے مجھے ساتھیوں نے بلایا، تو درس کے بعد کچھ ماں باپ یعنی بزرگ میرے پاس آ گئے، نوجوان بھی، کہتے محترم گھر کا ماحول کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کئی باتیں کہی. یہ بھی کہا اللہ والو ہر گھر کے اندر ایک مسجد ہونی چاہیے. سنت بھی ہے گھروں کی چھوٹی مسجد، گھر کی ماں بہنوں نے گھر میں نماز پڑھنی ہے، مردوں نے نفل گھر میں پڑھنے ہے. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کچھ چھت کے اوپر، کچھ صحن میں، کوئی باہر، ایسے ہی جہاں دل کے وہاں، کوئی باتھ روم کے دروازے کے سامنے، کوئی سیڑھی. ایسے ہوتا نہیں. ایک جگہ مخصوص ہو، ایک چھوٹا کمرہ 10x10 کا بنا دو، اس کو مسجد کر کے بنا دو، اس کی دیواروں پر 2-4 لاکھ روپے کی کتابیں لا کے رکھ دو، آپ کے گھر کا ماحول یکسر تبدیل ہو جائے گا. انہوں نے کہا بھی اب کی باتیں صحیح ہیں. میرے گھر میں لائبریری ہے، میرے گھر میں تو میری اپنی فیملی، میرے دوست رشتہ دار، پورے گاؤں کی بیٹیاں بہنیں مائیں، پورے علاقے کی عورتیں مرد اس میری لائبریری سے فائدہ لیتے ہیں. تو یہ لائبریری تو گھر گھر ہونی چاہیے. بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ساری کتابیں حجت حدیث پر ہیں. ساری کتاب ابن تیمیہ کی کتاب اردو میں، عربی میں، انگلش میں ملے تو فوراً اس کو لے لو، فوراً لے لو. شیخ الاسلام حافظ ثناء العمر تسری صاحب کی کتابیں، ساری کتابیں وہ دفاع اسلام پر ہیں. شکوک و شبہات، یہ باطل فرقوں کے، یہود و ہنود، ہندوس وغیرہ وغیرہ کے فرقے باطلہ کے نظریات جو ہمارے معاشرے میں بڑے رائج ہیں، بڑے زیادہ رائج ہیں، جانے انجانے میں، شعور لا شعوری میں ہم وہ لے رہے ہیں چیزیں، بڑی خوشی سے لے رہے ہیں. ان کی باتیں، بے دینوں کی باتیں ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں. تو پڑھیں گے رات جب سین واضح ہو جائے گا. حافظ محمد محدث گوندلوی، اللہ اکبر، سنا نام ہمارے تمام شیوخ کے استاد محترم. میں نے تقریباً حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے 10 شاگردوں سے میں نے پڑھا ہے. 10 میرے اساتذہ وہ ہیں جو حافظ محمد گوندلوی صاحب کے شاگرد ہیں. لمبی تفصیل. امام ناصر الدین البانی صاحب کی ساری کتابیں دفاع حدیث پر ہیں. ابو القاسم صاحب بنارسی، شیخ الاسلام، ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب ہے. انہوں نے 7 کتابیں لکھی تھیں صحیح بخاری کے دفاع میں. عبد الکریم پٹنی حنفی کے رد میں
تو وہ ساری ہمارے محبوب دوست فضیلت شیخ حافظ شاہد رفیق صاحب حافظ اللہ گجرانوالہ کے انہوں کو جمع کر کے ان کو شائع کیا ہے. یہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. شیخ الحدیث اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ کی ساری کتابیں ان کی وہ ساری دفاع دین پر ہیں. ابھی نگار شاد یہی جن کا نام لیا میں نے، نہیں اسماعیل سلفی صاحب یہ گجرانوالہ کے مدرسوں کے بانی، جماعت کے امیر، ان کی سارے رسالوں کو محترم حافظ شاہ صاحب نے نگار شاد کے نام سے اکٹھا کر کے شائع کر دیا ہے 10 جلدوں میں. کیا کمال، بڑا اچھا کام اللہ تعالیٰ نے لیا. مفسر قرآن ہماری محبوب شخصیت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، ان کی بڑی کتابیں، ساری کتابیں دفاع دین پر ہیں. میرے استاد محترم محدث الاثر شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کی ساری کتابیں. میرے استاد محترم محدث الاثر حافظ زبیر لزئی صاحب رحمہ اللہ کی ساری کتابیں. یہ تو چند لکھے ہیں نا، اور بھی بڑے زیادہ علماء فقہا ائمہ دین ہمارے دور کے پہلے دوروں کے، انہوں نے بڑے کام کیے. جب شوق پڑ جائے گا بندہ پھر پیچھے لگ جائے گا. یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر یونیورسٹی کے طلباء کو پڑھائی جائیں، کالجوں کے طلباء کو پڑھائی جائیں، ورنہ تو بے دین ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. یہ آج کی آخری بحث تھی. اس کے بعد کچھ اور بھی بحثیں ہیں، وہ کر کے پھر ہم نے شروع کرنا ہے سند پر بحث، ایک ایک راوی پر بحث، پھر متن حدیث پر بحث ہماری شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ جس ایک اچھا مشن لے کر ہم چلے ہیں، اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے اور اس کو قبول فرما لے. بارک اللہ فیک.